السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مختصر سے وقت میں بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھے سے سنیں اور سمجھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور اس سے اعلیٰ حضرت اور ابھی کا جو وقت ہے آ رہا ہے 2:38 یہ آپ کے وصال کا خاص وقت ہے، اور اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ کئی ساری باتیں گزشتہ رات کے بیان میں وہ پیش کی۔ آج سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں آپ نے جو وصایا تحریر فرمایا، جو وصیت جو آپ نے لکھوائی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کریں گے۔ اس میں دین اور آخرت کی سب کی بھلائی بھی ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ہم جو بات کرتے ہیں کہ اس پر سختی سے قائم رہو اور ایسی بہت ساری باتیں، تو یہ وصیت سنیں آپ کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور اسی میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کی وصیت کی جاتی ہے۔ اور جب کوئی بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے، کبھی لکھواتا ہے، کبھی خود لکھتا ہے، لوگوں کو کہہ کے رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں تو ایسا کرنا ویسا کرنا۔ تو پھر ایک عام آدمی جب بات کرتا ہے تو وہ کیسی وصیت ہوتی ہے، اور جب امام اہل سنت اور مجدد دین و ملت کی وصیت ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، وہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایسے سنیں جیسے اعلیٰ حضرت سے سنتے ہیں۔ اگر ان سے سنیں، اس طرح سے آپ سنیں گویا کہ آپ اعلیٰ حضرت سے ہی سن رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا تبصرہ کر دوں گا انشاءاللہ، وہ بالکل ایک تھوڑا سا پورشن ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ یہ 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائیں، اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو سناتا ہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں 2 وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری خود میری۔ تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہوں، بھیڑیے تمہاری چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائے، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں
یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول سے سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم، اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر معلوم نہیں میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ یہ تو خدا اور رسول کی وصیت ہے، جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کرے۔ اور دوسری میری وصیت ہے، آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی، میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے۔ میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق لوجہ اللہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے دست بست عرض ہے کہ مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں فروگزاشت ہوئی ہو وہ معاف کر دے، اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں، ختم جلسہ کے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر سے فتوے نکلتے 90 برس سے زائد ہو گئے۔ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدت العمر یہ کام کیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد ماجد قدس سرہ العزیز کو چھوڑا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں ان سے یہ کام لے لیا، پھر چند روز بعد امامت بھی اپنے ذمے کر لی، غرض کہ میں نے اپنی صغر سنی میں کوئی بار ان پر نہ رہنے دیا۔ جب انہوں نے رحلت فرمائی تو مجھے چھوڑا، اور اب میں تم 3 کو چھوڑتا ہوں۔ تم ہو، یہ آپ کے بڑے صاحبزادے علامہ حجت الاسلام حامد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم ہو، پھر مصطفیٰ رضا ہیں مفتی اعظم، تمہارا بھائی حسنین ہے، سب مل کر کام کرو گے تو خدا کے فضل و کرم سے کر سکو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اپنے پسماندوں کے حق میں خدمت دین و ترقی علم کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ پھر بعد میں ان مبارک وصایا نے مجمع پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور لوگوں کا اس روز بلک بلک کر رونا عمر پر یاد رہے گا، یہ لکھنے والوں نے لکھا۔ تو یہ وہ وصایا ہے، اس کی ویسے تو آسان الفاظ ہی ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ تشریح میں آج موجودہ حالات کے مطابق کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ 2 وصیتیں فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ آپ جو مسلمان ہیں، سنی ہیں، یہ سب رسول پاک کی بھیڑیں ہیں، بھولی۔ تو بھیڑیے جو ہیں وہ آس پاس گھومتے رہتے ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان سے بچانا کیا ہے، یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے
کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو ادنا سی بھی گستاخ پاؤ ہو، بے ادبی کرتا پاؤ، تو اس کو پھر وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، معظم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عزیز سے مطلب یہ ہوا کہ تمہارا وہ باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بہنوئی ہو، تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا دوست ہو، جو بھی ہو۔ اور معظم سے مطلب کیا ہوا؟ معظم سے مطلب یہ ہوا کہ تمہارا پھر پیر ہو، تمہارا استاذ ہو، تمہارا امام ہو، یا کوئی بھی ایسا ہو جس کو عزت کی جاتی ہے دینی اعتبار سے، وہ کیسا ہی عزت والا شخص ہو، یا تمہارا محبت رشتہ دار والا ہو، خون کا رشتہ ہو یا دوستی کا رشتہ ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو گستاخ پاؤ اور اہل سنت و جماعت سے ہٹتا ہوا پاؤ، اور آج کے دور میں تو پھر اس کو تم اپنے میں سے کیسے نکال کے پھینکو؟ جیسے دودھ میں مکھی گر جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، مکھی گرتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کو سائیڈ میں رکھ کے پیتے ہیں کہ پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہ مثال دی کہ پھر اس کو اپنے آپ میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو، پھر یہ نہیں دیکھے جائے گا کہ وہ پیر ہے یا استاذ ہے یا فلاں فلاں شخصیت ہے، پھر اس کا جبے اور کرتے اور پگڑی کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے بکواس کیا کیا ہے، اس کے عقیدے اور نظریات کیا ہیں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آج آپ فرماتے ہیں کہ دادا کے زمانے سے فتوے دیے جا رہے ہیں، 90 سال آپ فرما رہے ہیں، اور اس 90 سال کو 105 سال اور ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کل ملا کر 200 سال کے قریب جتنا عرصہ ہوا کہ بریلی شریف سے یہ فتوے آتے ہیں، اور آج بھی جب بھی کوئی اختلاف کی بات ہو یا جب بھی کوئی یہ مسئلہ ہو کہ ایک یہ کہتا ہے ایک وہ کہتا ہے، تو لوگوں کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے کہ بریلی والے کیا کہہ رہے ہیں، بریلی شریف سے کون سا فتویٰ آیا، اور اعلیٰ حضرت ہے، پھر اس کے بعد مفتی اعظم تھے، اس کے بعد تاج الشریعہ تھے، اور آج بھی بریلی شریف سے مسلسل وہ مرکز کے طور پر وہ فتوے ہیں، حکم ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہوا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹنے کی بات کری، شریعت و سنت سے ہٹنے کی بات کرے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے ہٹنے کی بات کرے، اس میں اختلاف کی بات کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کو نکال کے اکھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ اور ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر بد مذہبیت پھیلتی ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھے، آدمی وہابی بننے سے پہلے صلح کلی بنتا ہے۔ اگر صلح کلی آدمی پہلے بنتا ہے، پھر وہ تو یا تو رافضی بن جاتا ہے یا وہابی بن جاتا ہے۔ اور ابھی جو نئے نئے چیزیں نکلی ہیں، نئے نئے فتنے اٹھتے رہیں گے، اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ امام مہدی کے آنے تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، یعنی وہ کیونکہ اب وہ تلوار والی سسٹم رہی نہیں جیسے، لیکن اتنا ضرور ہے، اور آج اس کی پہچان، بچاؤ، ڈھال اور کسوٹی کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اس کو میں مختصر جملے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں اس بات کہتے ہوئے بھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہو تم، امام احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہو؟ لیکن میں آپ کو آپ کے ایمان کی حفاظت چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اور اپنے جو بھی چھوٹے بڑے جو بھی جس سے بھی آپ کے، خاص کر کے آپ کے جو چھوٹے ہیں گھر میں ہیں، اس کو یہ گٹی میں پلا دیں کہ اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی کسی کا منہ اور چہرہ بگڑتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، یا اس کو غصہ آتا ہے، یا وہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر ایسوں کو اپنے اسٹیج پر مت بلاؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایسا ہو گیا ہے اب کہ شروع میں لوگ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، پھر جب اس کی پاپولیرٹی ہو جاتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے، تو کچھ نعت خوان بھی ہے اور اسی طرح کچھ وائس کرنے والے مقررین بھی ہے، پھر وہ اپنا
پھر وہ لبادہ کھول کے بات کرتے ہیں اور پھر وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. تو تب تک اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہوتا ہے اور پورا ایک گروہ بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کوئی تو اعلیٰ حضرت کو نہیں مان رہے ہیں. یاد رکھو اعلیٰ حضرت یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے, سچے صحابہ کرام کے طریقے کی پہچان ہے. جو اس سے ہٹا, مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا, تو وہ کسی نہ کسی باطل فرقے میں, گمراہی میں گر جائے گا. یہ پکی بات ہے. بچپن کے زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے کچھ مولانا جیسے لوگ اور کچھ پیر لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس نے بریلی سے اختلاف کیا, اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا, اور مسلک اعلیٰ حضرت بولنے سے اختلاف کیا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ شروعات کا دور تھا اور وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے کہ چلے اعلیٰ حضرت نہ بولے تو بھی چلے, ان کا نام نہ لے تو بھی چلے. اور دھیرے آج 25 سال کے بعد یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ گمراہی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. اب ایسے نکل گئے کہ اب واپس آنے کی اب کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. اسی طرح کوئی کتنے ہی ایک زمانے میں ان کا شہرہ تھا اور بہت چرچا بھی تھا, اعلیٰ حضرت کرتے تھے. پھر جیسے ہی اعلیٰ حضرت سے ہٹے اب یہ بالکل گمراہ ہو گئے. کئی لوگ رافضی اور شیعہ ہو گئے, کوئی صلح کلی اور وہابی ہو گئے, کسی نے اپنا فرقہ ہی نکال لیا اور طرح طرح کی باتیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر ایمان کی حفاظت چاہیے تو اس کی کسوٹی اعلیٰ حضرت ہے. آج یہی بات ہے, بالکل پکی بات ہے. یہ آپ کو موربی جیسے شہر میں لوگ کم بات کر رہے ہیں, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے عرس کے دن میں اور اعلیٰ حضرت کے فاتحہ کے دن میں اگر لوگ غفلت برتتے ہیں ہندوستان وغیرہ میں رہ کر, تو یہ ان کے ایمان اور عقیدے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ اتنے صلح کلی پیدا ہو گئے ہیں. اور یہ جو میں نے سٹیج والی بات کی, میں ان کو کلاکار کہتا ہوں. یہ اپنی دکانیں چلاتے ہیں, یہ نعتیں پڑھتے ہیں, نعت خوان نہیں ہیں, یہ کلاکار ہیں. اسی طرح کئی سارے لوگ, بڑا مجمع لگتا ہے ان کی تقریریں سننے کے لیے, حالانکہ وہ جاہل ہوتے ہیں اور غیر عالم کے لیے وائس کہنا حرام ہے, اور ایسوں کو وائس کے لیے بلانا یہ بھی حرام ہے. ابھی میں نام نہیں لیتا, جنرل بات کرتا ہوں, کبھی ضرورت پڑی تو ایسوں کا نام بھی لیں گا جو مجمع سجاتے ہیں اور وائس کے لیے ان کو بڑے بڑے نذرانے دے کر بلائے جاتے ہیں. عالم وہ ہے ہی نہیں, چلا کے بات کرتے ہیں اور کچھ جذبات جیسی جذباتی باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو باتوں کو آپ سمجھیں, اور ایسے لوگ ہی اعلیٰ حضرت کا ویرودھ کریں گے. کیوں کہ اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا, مسلک اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا تو شریعت کی بات آئے گی, اور شریعت کی بات آئے گی تو ان سب کا پتہ کٹ جائے گا, ان سب کی پول کھل جائے گی. اس لیے یہ سب سے پہلا اٹیک کہاں پر کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کی امیج ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا. تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. یہاں پہ ہمارے کئی سارے جو بھی حاضر ہیں, کئی ساروں کے نانا دادا انتقال کر چکے ہوں گے. مجھے بتاؤ, آپ کو اس کی تاریخ تو شاید یاد ہوگی, لیکن کیا اس کا وقت اور منٹ یاد ہے؟ تو یہاں پہ 2:38 پورے ہندوستان, پورے پاکستان اور افریقہ اور عرب میں یہ منایا جا رہا ہے. 2:38 وہ تاریخ یاد کون رکھا رہا ہے؟ آج لوگوں کو باپ داداؤں کی تاریخ تو یاد شاید رہ جاتی ہے, وقت تو یاد نہیں رہتا ہے نا. یہ منٹ کے ساتھ کس کو یاد رہا؟ کیا اس کے لیے کوئی
پروپیگنڈا چلایا گیا، ایڈورٹائز کی گئی. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کراؤں گا. تو جب اللہ جس کو چرچا کرا دیتا ہے تو پھر اس کو لوگ اپنے باپ دادا کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایسی شخصیت کو بھول نہیں سکتے. تو آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی. اور یہ اعلیٰ حضرت کرنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کا، 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، عرب شریف میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کا علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے زبردست اس زمانے کے قاضی اور مفتیوں کا حال یہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی مسلمان آتا ہے اور جب ہماری ملاقات کرتا ہے، اب ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا اہل بدعت ہے، گمراہ اور بد مذہب ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں اس سے کہ حل تعلم احمد رضا، کیا تو احمد رضا کو جانتا ہے کہ احمد رضا کو پہچانتا ہے؟ تو اگر وہ احمد رضا کا نام لے کر اس کا چہرہ کھل جائے اور احمد رضا کے بارے میں وہ اچھی گفتگو کرے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ سچا مسلمان ہے. اور اگر اس وقت 100 سال پہلے عرب شریف کے علماء کا حال یہ ہے اور کہتے اگر احمد رضا کا نام ہو اور وہ چہرہ بگڑ جائے اور وہ نازیبا کلمات استعمال کرے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ گمراہ اور بد مذہب ہے. تو احمد رضا تو تب ہی سے پہچان چلا آ رہا ہے. آج تم یہ جس کو کہا کہ جو فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ نہیں سکتے، ہدائی کے بخشش کا کلام پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے ایسے ویسے وہ شاعروں کے کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جن کا علم کا عالم یہ ہو. وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان سے اختلاف کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو کیا ہوا، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. مجھے ایک شخص نے کہا کہ اختلاف تو یہ بھی فتنہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو بھلے لکھ دیا لیکن اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں اور دلیل دینے والے دیتے ہیں کہ نبی کے سوا ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا ضرور نبی کے سوا ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برابر لیاقت تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. مجھ سے اختلاف کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرے لیول کا آدمی چاہیے کہ نہیں چاہیے گا. اب جو میرا شاگرد ہے جو مجھ سے الف با تا پڑھ رہا ہے وہ پھر بات کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، تو کہاں سے بات بنے گی؟ یہی بات سمجھیں. اور یہ مسئلہ بیان کرنا، شریعت کی بات کو واضح کرنا آج کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. مولوی اور باپو لوگ اور یہ پیر لوگوں کو اپنی منمانی کرنی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی چاہیں اس طرح سے چلتا رہے، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. اور جیسے ہی کوئی اعلیٰ حضرت والا ان کو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اس کا مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، یہ صحیح نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو آج یہ فتوے کو اور مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. لوگوں کو فتنے میں خود ڈال رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. کون؟ یہ حقیقت کی بات بیان کرنے والا. ان باتوں کو سمجھے. یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوتے، ابو بکر صدیق کا فتویٰ کیا تھا؟ اور تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، مار ڈالیں گے. لشکر لے کر گئے تھے، کتنی جگہوں پہ لشکر مورچے بھیجے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے. تو اب کسی نے، وہ سارے صحابہ کرام ساتھ میں تھے. یہی بات پھر حضرت علی کے دور میں آئی. حضرت علی کے دور میں یہ خارجی لوگ یہ کیا تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان سے جیسی عبادت کرنے والا ہم نے کبھی دیکھا نہیں. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیسا عبادت کرنے والا دیکھا نہیں. اور کون صحابی جو پورا دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے؟ حضرت ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ خارجی لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ ان کے جیسا میں نے مخلوق میں دیکھا نہیں کہ اتنی کوئی عبادت کرتا ہو. کثرت سے حضرت علی نے ان کے سامنے لشکر بھیجا اور ان کو قتل کروایا. امام احمد بن حنبل کو یہی مخالفین ہوئے، کچھ لوگ بادشاہ کے سامنے ساتھ ہو گئے. امام احمد بن حنبل کو چوراہے پہ لا کر سب کے سامنے رکھ کر امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگوائے گئے کہ آپ کا تہبند کا نعرہ ٹوٹ گیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ ان کو جیل ہوئی تھی.
خلاصہ یہ ہے کہ حق علماء کا ہمیشہ یہ رہا ہے. امام مجدد الفسانی کو آپ دیکھ لیں، اکبر کے ساتھ بھی مولوی لوگ اور عالم اور مفتی لوگ تھے جو اکبر کو پسند آتا تھا ویسا فتوے دیتے تھے. امام ربانی نے کہا کہ اکبر تیرے کفر کو دیکھ کر میرا خون فاروقی یہ جوش مارنے لگا ہے. وہ فاروقی خون تھا ان کا. تو یہ بات آپ سمجھیں تو ہر دور میں اس طرح سے رہا ہے. لیکن علماء حق اور علماء حق کی پیروی کرنے والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے ظالم اور جابر بادشاہ ہو یا پورے کا پورا مجمع اور پورے کی پوری بستی ہو، وہ حق بات حق مسئلہ ضرور بیان کرتے ہیں. اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان کو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حق پر ڈٹے رہتے ہیں. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر وہی ہوتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. آج بھی یہی بات ہے. لہٰذا جب تم کسی کو مسئلہ بیان کرو گے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی بات کرو گے، تو آپ کو یہی داڑھی والے، جبے والے، ٹوپیاں والے، پگڑی والے اور یہ سب کہیں گے ابے تو کہاں مسئلے مسائل میں پڑتا ہے، سب چھوڑنے. سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے، کہ وہ شریعت کی بات کو چھوڑنے کے کیوں کہہ رہا ہے، تاکہ اگر شریعت کی بات آئے گی، اعلیٰ حضرت کیوں کرتا ہے اگر کوئی کہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ڈاؤٹ فل کیس ہے. کیونکہ جب اعلیٰ حضرت آئیں گے تو شریعت کی بات آئے گی، شریعت کی بات آئے گی تو ان کی پول کھل جائے گی. مجاوروں کو کیا تکلیف ہے اعلیٰ حضرت سے؟ یہی تو تکلیف ہے کہ جیسے ہی اعلیٰ حضرت آئیں گے تو سارے شریعت کے مسائل آئیں گے، شریعت کے مسائل آئیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائے گی. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں، اچھے سے سمجھیں. اور آج کہیں سے کوئی بھی سبند کرنا ہو، دوستی ہو، بزنس ہو یا بیٹیوں کے لین دین ہو، آپ اوپر سے نیچے تک صرف لڑکا اور لڑکی اور اس کے ماں باپ کو نہ دیکھیں، اس کے دادا دادی، نانا نانی، ماما خالو چچا سب کو چیک کر لیں کہ کہیں پہ کوئی سڑا ہوا آدمی تو نہیں ہے کہ یہ پھر آگے چل کر مسائل کھڑے نہ ہو جائیں اور تمہارے آنے والے بچے اور نسلوں کے ایمان کی خرابی کا سبب نہ بنے. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سنیوں سنی ہی میں شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے. اور گھر کے دروازے پہ لکھو نام رضا، اپنے ایمان کی سیفٹی کے لیے. گھر کے دروازے پر ہی اعلیٰ حضرت کا نام وہ پہچان بن گیا کہ اعلیٰ حضرت کا نام تو نام ہے، اعلیٰ حضرت کا گنبد بھی ایک پہچان بن گیا ہے. وہ جو زگزگ والی پیٹرن ہے، جو گنبد رضا ہے، وہ بھی اگر تمہارے گھر کے دروازے پہ لکھ لو گے، لگا دو گے، تو بھی یہ صلح کلی اور ادھر ادھر کے ڈاؤٹ فل اور ڈپلیکیٹ یہ پیر لوگ وہ ویسے وہیں سے آپ کا چھوڑیں گے، وہ بھی دور جائیں گے، آپ بھی بچ جاؤ گے. اور اعلیٰ حضرت یہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یہ جملے بہت کم ہیں، لیکن یہ میں اتنے سالوں کی جو میں نے جتنا پڑھا، جتنا سیکھا، جتنی کتابیں پڑھی، جتنے لوگوں کو دیکھا، جتنے لوگوں سے ملا، ان تمام کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو بچنا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، تو جب بھی بات ہو انجان آدمی سے بیچ میں اعلیٰ حضرت کو لاؤ. وہ اگر صحیح ہے تو پھر صحیح ہے، وہ اگر وہیں پہ غلط پھیل ہو گیا تو بولے کوئی ہمارا تمہارا رشتہ نہیں، اپنے آپ میں سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دو. کیونکہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی عاشق رسول آپ کو ملے گا، وہی خوف خدا والا ملے گا، وہی شریعت اور سنت کی پیروی والا ملے گا. اور اگر اس سے اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی تکلیف ہے کسی کو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بہت بڑا سڑا ہے اور یہ بہت ایمان کی خرابی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامت نصیب فرمائے.